جو ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، آپ ان کا ترکیب جو آپ حضرت جی آپ بتا سکتے ہیں کیا کس طرح کی ترکیب ہوگی حضرت؟ واو عاطفہ، جعلنا فعل فاعل، ہم مفعول اول جعل کے لیے، لسان صدق، لسان صدق مفعول ثانی، علیاً لا لا، واو عاطفہ، جعلنا فعل فاعل، لهم جار مجرور متعلق بجعله، لسان صدق المفعول الأول لجعله، عليا عليه السلام المفعول الثاني لجعله، أو بالعكس لسان صدق المفعول الثاني قدم على المفعول الأول، وعلي عليه الصلاة والسلام المفعول الأول قدم عليه، أي نعم، وأخر عن المفعول الثاني. حضرت جی لسان صدق علیہ کی آپ دوبارہ حضرت جی کر سکتے ہیں لسان صدق علیہ کی؟ دیکھیں جعلہ ان افعال میں سے ہے جو دو مفعول مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، دو مفعول مانگتا ہے. جی جی، جعلہ دو مفعول مانگتا ہے. جعلتہ مثلا فلانا، میں نے اس کو اس طرح بنایا. یہ لسان صدق، لسان مضاف، صدق مضاف الیہ، لیکن حقیقت میں یہ جعلت، حضرت جی جعلت دو مفعول مانگتے ہیں. جعلہ ہمیشہ دو مفعول مانگتا ہے. فعل جعلہ جو ہے یہ افعال قلوب کی طرح ہے، بلے یہ دو افعال قلوب کی طرح، افعال قلوب میں سے نہیں. افعال قلوب کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رکھنا، یہ تو عقیدہ رکھنا ہے، اس کا مطلب عقیدہ رکھنا نہیں ہے. ظنہ و اخواتها افعال قلوب میں سے ہے، یا افعال قلوب میں سے نہیں ہے، لیکن یہ افعال قلوب کی طرح دو مفعول مانگتا ہے. لسان صدق ایک مفعول ہے، علیاً دوسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ لسان صدق اور علی علیہ السلام یہ صفت موصوف نہیں ہے، یہ صفت ہے، ایک موصوف ہے. اس کو بھی آگے لے کے آؤ نا، دوسرا جو آپ کو سکھا رہا ہے اس کو بھی آگے لے آؤ. جی ہاں، نہیں وہ ویسے اصل میں ان کا موبائل یوز کر رہا ہوں. آپ کے دوسرے جو ہیلپر ہے آنر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور سے موبائل لے کے نا، میں پہلے اپنے موبائل سے ٹرائی کر رہا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا. الذي جعل لكم الارض فراشا، الذي جعل لكم الارض فراشا، اللہ وہ رب ہے جس نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا. الارض مفعول اول، فراشا مفعول ثانی، اور لکم جار مجرور متعلق بجعلہ. اوکے جی، تو آگے لفظ استعمال ہو رہا ہے ورفعناہ مکانا علیہ. رفعناہم نہیں ہے، رفعناہ، ورفعناہ مکانا علیہ. یہی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں حضرت جی، ورفعناہ مکانا علیہ، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. رفعناہم نہ کہو، رفعناہ مکانا علیہ. میں واحد غائب کی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، ورفعناہ مکانا علیہ. تو یہاں پر آپ علی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ رفعنا جو ہے یہ مہانسرا ہے، ضروری نہیں ہے. او بھائی یہاں پہ یہ جو دیکھیں قرآن مجید لفظ علی جو ہے بہت، لیکن یہاں پہ مکان کس کی صفت ہے؟ مکان کس کی صفت یہاں پر؟ وہ آپ بتا دیجیں گے حضرت جی. میں تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں، یہاں اس مقام پر رفع کیا ہے؟ علی جو ہے مکان کی صفت ہے. یہاں پہ یہ خود مفعول نہیں ہے، یہاں پہ مکان کی صفت ہے. لیکن اگر قرآن میں ہر جگہ اگر ہم یہی معنی لے لینا، قرآن مجید میں سورہ آیت الکرسی پڑھو، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، اس کو برقرار رکھنا اللہ کو تکاتا نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی خستگی اور تکت کی باعث نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح ضروری نہیں ہے کہ لفظ علی جہاں بھی قرآن میں ہو ایک ہی معنی میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا. ایک جہاں پر لفظ علی ایک دفعہ اللہ کے لیے صفت ہے، اللہ کا اسم مبارک ہے، اسماء الحسنہ میں سے ایک جگہ ہے جو مکان کی صفت ہے. ورفعناہ یعنی ادریس علیہ السلام کو ہم نے مکان علی، آسمان چوتھے آسمان پہ، اس کو وہاں یا مجھے جو یاد پڑتا ہے چوتھے آسمان پہ، ہم نے اس کو وہاں پہ ان کو اوپر کیا، یعنی ان کو بلند کیا. اور یہاں پہ لیکن سورہ مریم میں وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، یہ واضح طور پر کوئی بھی شخص عربی جانتا ہے. جعل یہاں پہ جو ہے دو مفعول مانگتا ہے، ایک مفعول لسان صدق، ایک مفعول علی ہے. جی
شارٹ ورڈ میں اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، آپ ان کا ترجمہ کیا کریں گے حضرت؟ ترجمہ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق کو، علی علیہ السلام کو لسان صدق ان کا بنا دیا، ان کے لیے علی علیہ السلام کو لسان صدق بنا دیا۔ تو جو لسان صدق علیہ جو ہے حضرت جی، یہ موصوف صفت نہیں ہے؟ لسان صدق، لسان مضاف ہے، صدق مضاف الیہ، لسان صدق ہے، لسان مضاف ہے۔ لسان صدق علیہ، یہ جو صدق علیہ یہ موصوف صفت نہیں ہے حضرت؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سب لوگ یہ تو آپ کی بالکل، یہ تو آپ کو اس کا پتہ چلا، آپ کو بالکل نحو نہیں معلوم۔ دیکھیں توابع میں سے نعت ہے جس کو صفت بھی کہتے ہیں نا، صفت یا نعت وہی اعراب لے گا جو موصوف لے گا۔ یہ اگر لسان صدقن، اگر یہ صدق کا اگر یہ صفت ہوتا تو لسان صدقن علیین ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر ان کو یہ مجرور ہے تو اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، لیکن آپ یہاں سے علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت اول ہے وہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں حضرت؟ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ پھر اس میں مبارک علی علیہ السلام ہے، وہ تو میں ثابت کر چکا ہوں، جو انبیاء کا لسان صدق ہے۔ دیکھیں لسان، اگر ایک شخص لسان صدق ہے، وہ سچ کی زبان، اللہ نے اس کو لسان صدق اگر بنا دیا، اس زبان سے جو بھی نکلے گا اس کی طاعت سب پہ واجب ہے، اس کی تصدیق سب پہ واجب ہے، اس پہ ایمان سب پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اگر اللہ نے ایک شخص کو لسان صدق بنا دیا ہے تو وہ جو کہے گا اس کی طاعت میں واجب، اس کی تصدیق واجب، اس پہ شک کرنا کفر اور اس پہ ایمان لانا واجب۔ ہاں تو لازم ہے پورے امت پہ سن لیں، پورے امت پہ ان کی تصدیق واجب، ان کی طاعت واجب، اور ان